السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مائی ڈیپ تھاٹس۔ آج کی ویڈیو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے خوشبو مہکنے کا ذکر ہوگا کہ وہ خوشبو کس طرح کی ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کی خوشبو استعمال کی اور کس طرح ترغیب دی اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کا استعمال فرماتے تھے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ میں نے کوئی خوشبو، عنبر، مشک اور نہ ہی کوئی خوشبو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے زیادہ عمدہ سونگھی۔ اور ایسی ہی بہت سی روایات اس مضمون پر دلالت کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ خوشبودار ہوتا تھا، اور متعدد واقعات حدیث کی کتابوں میں اس مضمون کے متعلق ذکر ہیں۔ چنانچہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت مسلم شریف وغیرہ میں وارد ہوئی ہے کہ ایک مرتبہ سونے کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے پسینہ نکل رہا تھا، انہوں نے اس کو ایک شیشی میں جمع کرنا شروع کر دیا۔ اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگیں، اس کو ہم اپنی خوشبو میں ملائیں گے، یہ سب سے زیادہ معطر ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک پر دم فرما کر حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کمر اور پیٹھ پر ہاتھ رکھا، جس سے اس قدر خوشبو ہو گئی تھی کہ ان کی 4 بیویاں تھیں، ہر ایک بے حد خوشبو لگاتی تھی کہ ان کے برابر خوشبو ہو جائے، مگر ان کی خوشبو غالب رہتی تھی۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک گزارش یہ ہے کہ 90% لوگ ہماری ویڈیوز کو بغیر سبسکرائب کیے دیکھتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتی رہے۔ حدیث نمبر 1، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سکہ تھا جس میں سے خوشبو استعمال فرماتے تھے۔ سکہ عربی زبان میں عطردان کو کہتے ہیں، اور وہ ڈبہ جس میں عطر رکھا جاتا ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عطردان تھا جس سے نکال کر وہ استعمال فرماتے تھے۔ حضرت ثمامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ خوشبو کو رد نہیں کرتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوشبو کو رد نہیں فرمایا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردانہ خوشبو وہ ہے جس کی خوشبو پھیلتی ہوئی ہو اور رنگ غیر محسوس ہو، اور زنانہ خوشبو وہ ہے جس کا رنگ غالب ہو اور خوشبو مغلوب ہو۔ مطلب یہ ہے کہ مردوں کو مردانہ خوشبو استعمال کرنا چاہیے کہ رنگ ان کی شان کے مناسب نہیں ہے، اور عورتوں کو زنانہ خوشبو استعمال کرنا چاہیے کہ دور اجنبیوں تک اس کی خوشبو نہ پہنچے۔ حدیث نمبر 4، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزیں نہیں لوٹانی چاہیے۔ نمبر 1 تکیہ، نمبر 2 تیل یا خوشبو، نمبر 3 دودھ۔ ان 3 چیزوں کو اس لیے ذکر فرمایا کہ یہ دینے والے پر بار نہیں ہوتی، اور ان کا لوٹانا بعض اوقات رنج اور غم کا سبب بن سکتا ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کریں اور کامنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ہمارا کام کیسا لگا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔